بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ حمد و صلاۃ کے بعد بہت احترام کے لائق حاضرین اور سامعین، امانت کے حوالے سے ہم نے پچھلے جمعہ کچھ باتیں کیں اور گفتگو کا عنوان یا مرکزی خیال تھا کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ ہمارا دین اس حوالے سے ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے ان میں ایمانداری کو یا امانت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس حوالے سے متعدد آیات موجود ہیں، جن میں سے ایک آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کے اندر فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اسی طرح دیگر مقامات پہ امانت کے حوالے سے ہمیں ارشادات خداوندی ملتے ہیں۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا پارہ نمبر 14 کے اندر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو حقداروں تک پہنچا دو۔ اسی طرح سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اور اسی طرح سورہ مومنون پارہ نمبر 18 کے ابتدائی رکوع کے اندر رب کائنات کا فرمان ہوا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ اس کے علاوہ دیگر مقامات پہ بھی قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا گیا کہ مومن کی جو نشانی ہے اور ایمان والوں کا جو ایک خاصہ ہے اس میں سے ایک یہ کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت کی پاسداری کرتے ہیں۔
مفسرین نے امانت کا مفہوم بڑا وسیع بیان فرمایا ہے، اور امانت کا مطلب صرف یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف کوئی رقم یا روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہو، آپ اس کو محفوظ رکھیں اور اس کے بعد حقدار کو ادا کر دیں، بلکہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرائض کو ترک کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ جو چیزیں اللہ نے آپ پہ فرض کی ہیں ان کو ترک کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح جو فرائض آپ کو دیے گئے ان میں کمی کر دینا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، وزن بھی امانت ہے، پیمائش بھی امانت ہے، بلکہ اس کو مزید وسیع کیا جائے تو بات اور گفتگو یہ بھی امانت ہے۔ حضرات گرامی، انسان اس بات کو جہاں تک بھی لے جائے تو انسان اس بات پہ غور کرے گا کہ یقیناً انسان کی زندگی میں امانت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو میں نے قرآن پاک کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ان کو پڑھیں گے بھی اور ان پہ غور بھی کریں گے کہ رب کائنات امانت کے حوالے سے ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو کس قدر یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں امانت دار ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، بہت ساری مثالیں اس حوالے سے ہم نے پچھلے جمعہ بھی ڈسکس کی، آج کچھ مزید باتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت حاطب بن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام مکہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں، چونکہ بدعتی کی تھی ان لوگوں نے، لہذا آپ کا جو تیاری کا مرحلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو حضرت حاطب بن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک خط لکھا قریش مکہ کے نام اور ایک خاتون کو دیا اور کہا کہ جا کر یہ خط مکے والوں کو پہنچا دو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کے مراحل میں ہیں، اپنا بندوبست کر لو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خبردار فرما دیا، کریم آقا علیہ السلام کو اطلاع دی گئی بذریعہ وحی، اور حضرات گرامی آپ نے فوری طور پہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ فوراً جاؤ اور جا کر اس خاتون کو گرفتار کر لو اور اس سے وہ خط برآمد کر کے لے آؤ۔ نہ صرف یہ فرمایا کہ اس کے پاس خط ہے، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فلاں مقام پہ وہ خاتون آپ کو ملے گی۔ تینوں صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فوراً سواری اختیار کی اور گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اس مقام پہ جہاں پہنچے، اللہ کی عظمت کی قسم جہاں پہ حضور نے بیان فرمایا تھا وہیں پہ اس خاتون کو پایا، اونٹ پر سوار ہے اور وہ جا رہی ہے۔ ہم نے اس کا راستہ روکا اور اس سے کہا کہ جو خط تمہیں دیا گیا ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ خاتون نے انکار کیا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھیے اور صحابہ کی یقین کی کیفیت دیکھیے۔ فرماتے ہیں اللہ کی عظمت کی قسم، جو بات محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اس میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، تیری زبان سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اور کیوں نہ ہو کہ رب کائنات اس زبان کی گواہی دے رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى۔ اس زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، کبھی کوئی غلط بات اس زبان سے نہیں نکلی، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، تو کہا کہ خاتون یا تو وہ خط سیدھی طرح ہمارے حوالے کر دو یا پھر ہمیں تلاشی لینے پر مجبور نہ کرو، ہم آپ کی تلاشی لیں گے۔
جب خاتون نے دیکھا کہ ٹلنے والے نہیں ہیں اور بالآخر یہ تلاشی لینے پر بھی تیار ہو چکے ہیں، تو اس نے اپنے جوڑے میں سے خط نکالا اور خط نکال کر ان صحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ خط جب حضور کے پاس پہنچا تو یہ خط حضرت حاتب کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ طلب بھی کیا گیا اور پوچھا گیا، اے حاتب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ کو پتہ چلا حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت حضرات گرامی، ان کا غصہ اپنے انتہا کو پہنچا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے امانت میں خیانت کی، جو آپ کی بات تھی اس کو راز نہیں رکھا، امانت میں خیانت کی ہے، اور یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر حوصلہ رکھو، یہ بدری صحابی ہے، اور اللہ نے اہل بدر سے وعدہ کر لیا ہے کہ تم جو چاہے کرو، تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ اللہ ان سے وعدہ کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت حاتب کو طلب فرمایا، اور طلب فرمانے کے بعد پوچھا کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا جو اللہ رسول کی مخالفت میں جاتا ہے؟ اللہ رسول کے راز کو آپ نے ظاہر کیا ہے، اس کو افشا کیا ہے، یہ بتائیں وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے دل میں نہ آپ کے خلاف کوئی بات ہے، نہ دین اسلام سے میں دور ہوا ہوں، اللہ رسول کی محبت میرے دل کے اندر ویسی کی ویسی موجود ہے۔ بات صرف اتنی ہے، میں نے مکہ والوں پہ احسان کرنا چاہا۔ میں جانتا ہوں آپ جس بات کا ارادہ فرما لیں، کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، وہ نافذ ہو کے رہتا ہے، وہ معاملہ ہو کے رہتا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ارادہ فرما لیا ہے، ابھی معاملہ ہو کے رہے گا۔ میں مکہ والوں پر احسان کرنا چاہتا تھا، اور احسان کس لیے کرنا چاہتا تھا کہ میں مکہ میں نووارد ہوں، مکی نہیں ہوں، نووارد ہوں، نیا نیا آبیا کے آباد ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، میرے یا رسول اللہ میرے خاندان کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، میرا کنبہ وہاں پہ موجود ہے، میں مسلمانوں کے مدینے آ گیا، میرا کنبہ وہاں پہ موجود ہے، میں نے ان پہ نیکی کرنا چاہی، احسان کرنا چاہا، تاکہ وہ اس احسان کو مان کر میرے کنبے کے اذیت کے درپے نہ ہوں، انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، انہیں نقصان نہ پہنچائیں، اس بنا پر میں نے ان پر احسان کرنا چاہا ہے۔ اللہ اکبر! کریم آقا علیہ السلام نے ان کے عذر کو قبول فرمایا اور معافی بھی عطا فرما دی۔ تو حضرات گرامی، بات میں بھی امانت ہوتی ہے، راز بھی امانت ہوتا ہے، اسی طرح پیمائش بھی امانت ہے، اور اسی طرح وزن بھی امانت ہے۔ جب آپ کوئی چیز تول کے کسی کو دیتے ہیں اور اس میں جب کمی کرتے ہیں تو حقیقت میں امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ رب کا فرمان سنیے، وہ لوگ جو مال جو تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے، مطففین کے لیے، مطففین کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ مطففین کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب وہ کوئی چیز لیتے ہیں ان کا پیمانہ اور ہوتا ہے، ان کے باٹ اور ہوتے ہیں، اور جب کوئی چیز دیتے ہیں تو ان کے پیمانے اور باٹ اور ہوتے ہیں۔ گویا لینے کی مرتبہ سیر کا 1.25 سیر لیتے ہیں، اور جب بیچنے پہ آتے ہیں تو پھر سیر کا 3 پاؤ دیتے ہیں، یعنی باٹ تبدیل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس حوالے سے بھی بڑی کمزوری کا شکار ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، اور حضرات گرامی دھوکہ دینا اور دکھانا کچھ اور، دینا کچھ اور، یہ چیزیں عام پائی جاتی ہیں، اور ہمیں ذرا بھی اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ اس کی پکڑ بھی ہم پہ آ سکتے ہیں، اور نہ جانے کب مالک کی چھوڑی ہوئی رسی دراز جو کی ہوئی ہے اس کو کھینچ لیا جائے اور ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی امانت ہے، وزن کو پورا کریں یہ بھی امانت ہے، اور پیمائش کو پورا کریں یہ بھی امانت ہے۔ کپڑا بیچنے والے تاجر
اسی طرح زمین کا سودا کرنے والے تاجر جو زمین کا کام کرتے ہیں، وہ حضرات گرامی فٹ 2 فٹ کمی دینے کی کوشش کریں گے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ دبا لیا جائے۔ تو پیمائش میں خیانت یہ بھی اللہ کو منظور نہیں ہے۔ حضرات محترم، قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی شہید ہوگا، اسے فرمایا جائے گا، حالانکہ شہید کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اسے کھڑا کیا جائے گا کہ تو نے فلاں کی امانت دینی تھی، فلاں امانت تمہارے پاس ہے؟ کہا جی بالکل میرے پاس ہے، وہ میں نے لی تھی۔ کہا اسے ادا کرو۔ عرض کرے گا بارے رہا ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی جانب لے جاؤ۔ پھر وہ چیز مثل بنا کر اس کے سامنے لائی جائے گی۔ حضرات گرامی، جب اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے گا تو بڑھتے بڑھتے جہنم کے دروازے تک، اور بالآخر جب اسے اٹھانے کی کوشش کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اسے لڑک کر جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس خیانت کی بنا پر ایک شہید بھی جہنم کا شکار ہو رہا ہے جو وہ زندگی کے اندر کر چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان میں نے سنا، میرے سرکار نے فرمایا لوگو کسی کی نماز کو نہ دیکھو کہ کتنا نمازی ہے، کسی کو روزے نہ دیکھو کتنے روزہ دار ہے، حج زکوٰۃ کو نہ دیکھو کتنے حج عمرے کرتا ہے، یہ دیکھو کہ اس کے اندر امانت موجود ہے۔ اگر امانت دار ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ اکبر، معلوم یہ ہوتا ہے کہ امانت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان، حضرات گرامی اس حوالے سے اور بھی ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام معراج کی شب جب تشریف لے گئے تو راستے کے اندر بہت سے مناظر آپ نے دیکھے تمثیلی انداز کے اندر، ان میں سے ایک منظر کیا ہے حضرات گرامی؟ ایک منظر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانا چاہتا ہے، لیکن بوجھل ہونے کی بنا پر وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا نہیں سکتا۔ اب چاہیے تو یہ کہ لکڑیوں کا گٹھا کھول کر اس میں کمی کر دی جائے، لیکن یہ شخص کیا کرتا ہے؟ لکڑیوں کے گٹھے کے اندر کچھ اور اضافہ کر لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے گٹھا اور زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر جب نہیں اٹھا پاتا تو پھر سے کھولتا ہے، اس میں اور اضافہ کر لیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ بندہ ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس لوگوں نے امانتیں رکھوائیں، اب جو امانتیں اس کے پاس تھیں ان کو تو ادا کیا نہیں، اور یہ اور امانتیں لینے کے چکر میں رہا کہ میرے پاس کچھ اور بھی امانتیں آ جائیں، کچھ اور بھی امانتیں آ جائیں تاکہ وہ بھی میرے پاس محفوظ ہو جائیں اور پھر میرا کام ان سے چلتا رہے۔ یہ وہ شخص ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے حضرات گرامی کہ امانت دین اسلام کے اندر بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے اور ایک مسلمان کی شان بھی ہے اور اس کے اوصاف میں سے ہے۔ حضرات محترم، سورہ مومنون کے اندر رب کائنات کا فرمان سنیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہیں پر فرمایا والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون۔ مومن کی ایک خوبی یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے، امانت کی پاسداری بھی کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی بھی نہیں کرتا، عہد کی بھی پاسداری کرتا ہے، امانت کی بھی پاسداری کرتا ہے۔ بدقسمتی سے کہا جائے گا کہ آج ہمارا معاشرہ عہد کی پاسداری میں بھی بہت کمزور دکھائی دیتا ہے اور امانت کے حوالے سے بھی بہت کمزور دکھائی دیتا ہے، جس کے بعد جو چیز آ جائے حضرات گرامی وہ اسے مال غنیمت سمجھ کر، وہ ہمارے عوام الناس ہوں
یا ہمارے اشرافیہ ہو، چھوٹے لیول کا معاملہ ہو یا بڑے لیول کا معاملہ ہو، ہر مقام پر آج امانت میں خیانت کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، فرمایا لوگو قیامت آنے سے پہلے جو چیز سب سے پہلے میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہوگی، امانت داری ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جو امت سے نکال دی جائے گی وہ امانت داری ہوگی کہ لوگ امانت کو مالی غنیمت شمار کرنے لگیں گے کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس آ گیا ہے، میں جب چاہے دوں یا نہ دوں یا جب جیسے چاہے دوں۔ حضرات گرامی، تو امانت میں خیانت سب سے پہلے امت کے اندر پیدا ہوگی، اور سب سے آخری چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کریم ہم سب کو امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر فریضہ آپ پر امانت ہے، حج بھی امانت ہے، روزہ بھی امانت ہے، نماز بھی امانت ہے۔ جتنے بھی فرائض اللہ نے آپ پر لاگو کیے ہیں اور آپ پر عائد کیے ہیں ان تمام کی ادائیگی اچھے انداز کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ گویا آپ نے امانت کو ادا کیا، اور ان میں کمی کرنا امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس قسم کی خیانتوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔